السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 15/2/2021۔ آج ہم پڑھیں گے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ خالی کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ زبر، زیر، پیش، جزم وغیرہ نہیں ہوتی، وہ الف پڑھا جائے گا۔ لیکن جب الف کے اوپر زبر، زیر، جزم وغیرہ لگ جائے تو پھر وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، وہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ الف کلمے کے شروع میں نہیں آتا، یہ موٹی سی بات یاد رکھ لیں، بلکہ ہمیشہ کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی حرف پہلے ملایا نہ جائے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے دیکھیں اس کو، با زبر الف، با، پورے الف کی آواز ہوگی۔ سا زبر الف، سا، جیم زبر الف، جا۔ اب یہاں دیکھو، یہاں آدھے الف کی آواز ہے، یہ پورے الف کی آواز بنے گی۔ دال زبر دا، عین زبر الف، آ، دا، آ، دا، آ۔ اب یہاں دیکھو، شین زبر شا، با زبر الف، با، شبا، شبا۔ طا زبر الف، طا، لام زبر لا، طال، طال۔ قاف زبر الف، قا، لام زبر لا، قال۔ اب کئی بچے اس کو پڑھ جاتے ہیں قالا، نہیں، غلط ہو جائے گا۔ قاف کی آواز پوری الف کی آواز ہے، لام کی آدھی آواز ہے زبر کی۔ قالا، قالا۔ شبا، دعا، جاء، سا، با۔ اب دیکھیں حمزہ۔ حمزہ اگر کسی الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کلمے کے شروع، درمیان اور آخر میں ہر جگہ آتا ہے، ایون کہ تنہا بھی پڑھا جاتا ہے اور دوسرے حرف سے مل کر بھی۔ اب دیکھو، یہ ہے الف پہ آپ کو جزم نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ حمزہ پڑھا جائے گا، اور اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیں گے۔ یہ ہوگا با زبر حمزہ با، ٹھیک ہے؟ یہ تھا با زبر الف با، کیونکہ یہاں الف پہ جزم آ گیا تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، اور حمزہ کا مطلب ہے کہ اس کو جھٹکے، ذرا سا جھٹکا دیں گے۔ با زبر حمزہ با، با زیر حمزہ بی، با پیش حمزہ بو۔ اس کا خیال رکھنا ہے کہ با نہیں ہے بلکہ با، بی، بو۔ اب یہاں بھی دیکھیں، جیم زبر جا، حمزہ زبر آ، اس کو الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف پہ جب زبر آ گیا تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر آ ہوگا جا آ، خا زبر خا، حمزہ زبر آ، خا آ، حمزہ زبر آ، با دو پیش بن، ابن۔ اس میں بچے ہیں اس کو آبن پڑھ جاتے ہیں، آبن نہیں، کھڑی زبر نہیں ہے بلکہ ٹک کی آواز ہے، ابن۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، غا زبر را، آمارا۔ تینوں ٹک کی آواز ہیں، آدھے آدھے الف کی آواز ہیں، کسی ایک کو لمبا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آمارا۔ اب یہاں دیکھو،
یہ الف پہ جزم ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے. بعض اوقات اس پہ حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، بعض اوقات نہیں لکھا ہوتا تو آپ نے اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے. کاف زبر حمزہ کا، سین دو پہ سن، کا سن، کا سن نہیں پڑھیں گے بلکہ کا سن. اب یہاں پہ دیکھو حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ مینشن کیا ہوا ہے، دیکھو با زیر بی، تا زبر حمزہ تا. یہ بچے اس میں بہت غلطیاں کر جاتے ہیں، تو یہاں دیکھو تا زبر الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ تا زبر حمزہ تا. بی تا، واو زیر یا وی، مد بنائیں گے، کھینچیں گے زیر کے ساتھ، یا ہے بی تا وی، لام زیر لی، بی تا وی لی. یہ پورے یا کی آواز ہے. ہا کھڑی زیر ہی، بی تا وی لی ہی، بی تا وی لی ہی. صا زیر صی، را زبر الف را، سی را، طا زبر لام طل، سی را طل. میم پیش سین مس، تا زبر تا، مستا. قاف زیر یا قی، مستقی. میم زیر می، مستقیمی. لفظ بنے گا صراط المستقیم، صراط المستقیم. دیکھو حمزہ زیر سین اس، یہاں پہ کھڑی زبر ہوگا تو میم کھڑی زبر ما ہو جائے گا، اس ما. عین زیر یا عی، اس ما ای، لام زبر لا، اس ما ای لا. اگر کھڑی زبر ہوگا تو، کیونکہ زبر ہے تو اس ما ای لا، اس ما ای لا. واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا. تا زبر عین تا، سا زبر وا سو، تا سو، ولا تا سو، واو لین ہے سو. فا زیر لام فل، حمزہ زبر را اور، فل اور. ضا زیر طی، فل اور دی. میم پیش فا مف، سین زیر سی، مف سی. دال زیر یا دی، مف سی دی. نون زبر نا، مف سی دینا، مف سی دینا. اچھا بچوں کو جب پڑھاؤ تو ان کو بتاؤ، اب جو لفظ اوپر سے ملے گا اس کو اوپر سے ملائیں گے، جو نیچے سے ملے گا اس کو نیچے سے ملائیں گے. اس طرح ملا کے پڑھنے سے بچے کے لیے سمجھنا ایزی ہو جاتا ہے اور وہ صحیح پڑھے گا. دیکھو یہ جیسے مف، اب یہاں آدھے یا کے بعد سی ٹک کی آواز ہو گئی، مف سی. پھر ہے دی، زیر کے ساتھ یا اس کو ملایا، یہ ہے نا آدھی آواز، تو ہوگا مف سی دینا، مف سی دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. وما علیہ الا البلاغ.